اگلے روز سیٹھ نے جب بذریعہ چیک ادائیگی کرنی چاہی تو ضیائی آڑے آ گیا۔ ایسی غلطی ہرگز نہ کیجیے۔ آپ کیوں سرکار کو ثبوت دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے مقامی تنظیم کو 20 لاکھ روپے دیے ہیں؟ سیٹھ صاحب 2 نمبر اکاؤنٹ سے ادائیگی کیجیے۔ آج ان لوگوں کا زور ہے، ممکن ہے کل نہ رہے کوئی دوسری پارٹی آ جائے۔ آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے خود پر کوئی ٹھپا لگوانے کی؟ اس نے سیٹھ سے کہا۔ واقعی یہ بہت بڑے کام کا بندہ تھا۔ سیٹھ خامخواہ اس کی صلاحیتوں کا قائل ہو رہا تھا۔ اس نے وہی کیا جو ضیائی کہتا رہا۔ 3 ماہ میں ضیائی نے اس کی فیکٹری کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس نے تمام پھڈے باز ملازمین ایک ایک کر کے نکال دیے۔ ان میں یونین کے لوگ بھی شامل تھے اور نئے لوگوں کو اپنی مرضی کی شرائط پر بھرتی کر کے ان سے یہ عہد بھی سیٹھ کے سامنے لیا گیا کہ جب وہ چاہیں انہیں نوکری سے برخاست کر سکتے ہیں۔ سیٹھ دارو والا کو مطمئن کرنے کے لیے ضیائی ہر نئے بھرتی ہونے والی ملازم سے اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا استعفیٰ پہلے سے لے کر اپنی فائل میں محفوظ کر لیا کرتا تھا۔ اس طرح سیٹھ کو یہ یقین دلاتا تھا کہ وہ جب چاہے ان میں سے کسی کو بھی نوکری سے برخاست کر سکتا ہے۔ اسی دوران اس نے سیٹھ کو مقامی تنظیم کی لیڈرشپ سے متعارف کروانا شروع کر دیا تھا۔ اس کی مل کی پروڈکشن معمول سے قریباً دگنا کروا رہی تھی۔ سیٹھ کو اور کیا چاہیے تھا؟ وہ تو ضیائی کا گرویدہ ہوتا جا رہا تھا اور ایک ایک کر کے ان 3 مہینوں میں ضیائی نے سیٹھ کے قریباً سارے کاروبار پر اپنا کنٹرول کر لیا تھا۔ اب سیٹھ کے کسی خاندانی ملازم کو بھی اس کے سامنے دم مارنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ وہ سب ضیائی کے اشارہ ابرو کے محتاج رہتے تھے۔ سیٹھ پر ضیائی کے جلدی کنٹرول حاصل کرنے میں زیادہ اہم کردار اس کی کزن شیریں نے ادا کیا تھا۔ شیریں سے سیٹھ کا تعارف ضیائی نے 10-15 روز بعد ہی ایک نجی محفل میں اپنی کزن کی حیثیت سے کروا دیا تھا اور پہلی ملاقات میں یہ اندازہ بھی بخوبی لگا لیا تھا کہ شیریں نے سیٹھ کو ہدایات کے عین مطابق شیشے میں اتار لیا ہے۔ گو کہ وہ یہاں ضیائی کے کزن کی حیثیت سے آئی تھی، لیکن اب اس بات کا علم سیٹھ کے فرشتوں کو بھی نہیں تھا کہ شیریں خود ضیائی سے کسی طرح کم حیثیت کی مالک نہیں اور مقامی تنظیم کی نہ صرف ایک زبردست نظریاتی لیڈر ہے بلکہ تنظیم کے بہت سے آف دی ریکارڈ کاموں میں وہ پیش رہتی ہے۔ شیریں کا انداز گفتگو، اس کا رکھ رکھاؤ اور آداب محفل سیٹھ دارو والا کو بہت پسند آیا تھا۔ وہ خود 3 بچوں کا باپ تھا اور اس کی عمر 50 سال سے زیادہ ہو رہی تھی، لیکن شیریں نے اسے 2-3 ملاقاتوں میں ہی اس بات کا احساس دلا دیا کہ ابھی وہ مکمل جوان ہے اور زندگی کی تمام آسائشوں پر اس کا مکمل حق بھی تسلیم کر لیا تھا۔ اس نے سیٹھ کے اندر ہمیشہ سے دبی ہوس کی چنگاری کو ہوا دے کر 3-4 ملاقاتوں میں ہی آگ میں بدل دیا تھا۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ اب سیٹھ خود اس کی کمی محسوس کرنے لگا۔ شیریں سیٹھ دارو والا کی زندگی میں آنے والی پہلی عورت نہیں تھی۔ اسے تو ان عورتوں کے نام بھی یاد نہیں رہے تھے جو وقتاً فوقتاً اس کے بستر کی زینت بنتی رہی تھیں۔ گو کہ وہ کوئی پکا شرابی نہیں تھا، لیکن مہینے میں 2-3 مرتبہ وہ ایسی محفلوں میں ضرور شرکت کرتا جہاں شراب و شباب اس کے لیے پہلے سے موجود ہوتی تھیں۔ سیٹھ خاندانی آدمی تھا۔ اس نے اپنے آباء و اجداد کی طرح اپنی بیوی کے علاوہ دنیا کی ہر عورت کو عموماً برائی کی نظر سے ہی دیکھا تھا اور عورت کا اس کے نزدیک صرف یہی استعمال تھا جو وہ اب تک کرتا آیا تھا۔ لیکن جب سے شیریں اس کی زندگی میں داخل ہوئی تھی، اسے اپنی بیوی بھی بوڑھی لگنے لگی تھی اور اب وہ سنجیدگی سے یہ سوچنے لگا تھا کہ شیریں کو اپنی مستقل سکی ہی کیوں نہ بنا لیا جائے۔ شیریں نے بھی ہر قدم پر اس کی حوصلہ افزائی کی تھی۔ پہل تو سیٹھ اس سے ضیائی کے ذریعے رابطہ کیا کرتا تھا، لیکن ایک روز شیریں نے ہی اس کو چڑھ کر کہا تھا کہ وہ اپنے اور اس کے درمیان کسی تیسرے کو نہ لائے اور جب اس کی ضرورت محسوس کرے اسے خود ہی فون پر بلا لیا کرے۔ سیٹھ نے سلسلہ جنبانی ہونے کے 2 ماہ بعد ہی شیریں کو اپنے ساتھ ایک غیر ملکی ٹرپ پر جانے کی دعوت دے دی تھی اور شیریں نے اسے بڑی فراخ دلی سے قبول بھی کر لیا تھا۔ دونوں ایک روز بزنس ٹرپ پر لندن چلے گئے۔ شیریں نے اس کی سیکرٹری کی حیثیت سے سفر کیا تھا، لیکن اس بات کا علم سوائے ضیائی کو اور کسی کو نہیں تھا، حتیٰ کہ اس کے گھر والوں کو بھی نہیں۔ ضیائی نے بھی بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا تھا اور سیٹھ دارو والا کو ہر طرح تسلی دلوائی تھی کہ اسے ہرگز شیریں اور اس کے درمیان ہونے والی کسی بھی تعلق پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے خود ہی شیریں اور سیٹھ کے لیے ایئر لائن سے ٹکٹیں بک کروائی تھیں اور دونوں کو ایئرپورٹ تک چھوڑ کر گیا تھا۔ شیریں کے ساتھ زندگی میں ایسا شاندار سفر کرنے کا تجربہ سیٹھ کو زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا تھا اور وہ درجنوں مرتبہ ایسے غیر ملکی ٹرپ کر چکا تھا اور دنیا کے کئی ممالک میں عیاشی کرنے کے بعد اب اس کی دلچسپی بھی اس سے ختم ہوتی جا رہی تھی، لیکن شیریں کی تو بات ہی اور تھی۔
وہ تو سیٹھ صاحب کے دل میں دور اندر تک اتر چکی تھی، اور اب سیٹھ صاحب کے لیے اس کے بغیر زندگی بسر کرنا ناممکن سی بات ہو کر رہ گئی تھی۔ انہوں نے اس سفر کے آغاز پر شیری سے اپنے دل کی حالت بھی بیان کر دی تھی، جس پر شیری نے ان کی آتش شوق کو مزید بھڑکاتے ہوئے خود ہی ان کے ضمن میں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہونے کا مظاہرہ کر دیا تھا۔ شیری بڑی منجھی ہوئی فنکارہ تھی، اسے جس مقصد کے لیے مقامی تنظیم نے حاصل کر رکھا تھا، اس میں شیری سے زیادہ کامیاب اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ شیری تنظیم کی نظریاتی رکن تھی، خدا جانے وہ حکومت سے اپنے کس انتقام کا بدلہ لینے پر تلی ہوئی تھی کہ وہ اس تنظیم کے ساتھ مل کر تخریب کاری کے ہر عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتی تھی۔ اس کا تعلق تو اس ملک سے تھا، وہ یہیں پڑی بڑی تھی، لیکن لڑکپن ہی میں اس نے خود کو ضرورت سے زیادہ آزاد خیال بنا لیا تھا۔ اس کی یہی آزاد خیالی سے اپنی کالج لائف میں ضرورت سے زیادہ اونچی ہواؤں میں اڑاتی بالآخر ملک سے باہر لے گئی، جہاں اس کی رہی صحیح جھجک بھی دور ہو گئی۔ اس کی شادی لندن میں اپنے رشتہ دار سے ہوئی، لیکن شادی اس کی منزل نہیں رہی تھی، البتہ منزل کی طرف بڑھنے کا ایک زینہ ضرور اس نے طے کر لیا تھا۔ اس نے شادی کے ذریعے اگلے 6 ماہ میں اسے برطانوی شہریت مل گئی، اور اس کے 3 ماہ بعد اس نے نہ صرف اپنے خاوند کو جوتے مار کر گھر سے نکال دیا، بلکہ اس کے گھر پر قبضہ بھی جما لیا۔ اس گھناؤنے فعل میں اسے نام نہاد ہیومن رائٹس تنظیموں کی مکمل پشت پناہی حاصل رہی تھی۔ یہ وہ ہیومن رائٹس تنظیمیں ہیں جو صرف مسلم گھرانوں کی لڑکیوں کو اخلاقی باختگی کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے ان کے اور مسلم سماج کے درمیان صدِ سکندری بن جایا کرتی ہیں۔ بھارتی نیاد کما سہنا لندن میں مشرقی خواتین کی ایک نام نہاد ہیومن رائٹس تنظیم کی جنرل سیکرٹری تھیں، اور بھارت اور پاکستان سے جانے والی مظلوم لیکن مسلم لڑکیوں کی خدمت پر ہمیشہ آمادہ رہا کرتی تھیں۔ شاید ہی کبھی کسی ہندو مظلوم خاتون کے لیے اتنی سرگرمی دکھاتی ہو جتنی وہ مسلمان خواتین کو گمراہ کرنے کے لیے دکھایا کرتی تھیں۔ یہ بات مشہور تھی کہ اس کے بھارتی ہائی کمیشن سے خصوصی مراسم ہیں، اور اسے بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را کی طرف سے ایک خطیر رقم ان خدمات کے عوض دی جاتی ہے۔ کملا سہنا کی کامیابی کا راز اس کی چرب زبانی اور معاشرتی تعلقات تھے۔ را کی طرف سے ملنے والی امدادی رقوم کے بلبوتے پر اس نے یورپ کے تقریباً ہر قابل ذکر خواتین کی ہیومن رائٹس تنظیم تک رسائی حاصل کر رکھی تھی۔ خصوصاً یورپ اور سکنڈے نیو یارک کے ممالک میں اس کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا۔ ہر دوسرے تیسرے ماہ وہ کسی نہ کسی ایسی تنظیم کے بین الاقوامی کنونشن میں تقریر کرتی دکھائی دیتی تھی۔ اس کا ثبوت اسے ملنے والے اعزازات اور انعامات تھے، جس سے اسے اسلام دشمن حکومتیں نوازتی رہتی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے کملا سہنا ایک بین الاقوامی شخصیت بن گئی تھی۔ اسے مغربی اور ہندو میڈیا کی مکمل سرپرستی حاصل تھی۔ اس کی کامیابی کا ایک راز یہ تھا کہ اس نے کٹر ہندو ناری ہونے کے باوجود خود کو ہمیشہ ایک لبرل اور عورت کی آزادی کی علمبردار خاتون کی حیثیت سے متعارف کروایا تھا۔ محض اپنے اس جعلی تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے وہ کبھی کبھی کسی ہندو لڑکی کے لیے ظلم کی کہانی بھی پریس کے سامنے لا کر اس کا کیس لڑتی دکھائی دیتی تھی۔ شیری تک کملا سہنا کی رسائی کیسے ہوئی کوئی نہیں جانتا تھا۔ خود شیری کو بھی کبھی علم نہ ہو سکا کہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت اس تک رسائی حاصل کی گئی تھی۔ کملا سہنا اور شیری کا ٹکراؤ ایک سوشل تقریب میں ہوا تھا۔ شیری کو ایسی تقریب میں شامل ہونے، خود کو آزاد خیال اور لبرل ظاہر کرنے اور اپنی نمود و نمائش کا شوق تھا، اور اس کی یہی کمزوری را تک پہنچ کر اس کے گلے کا پردہ بن گئی تھی۔ اس روز بھی ایسا ہی ہوا جب اچانک ہی کملا سہنا اس سے ٹکرا گئی۔ اس نے یہی تاثر دیا کہ وہ شیری کے حسن سے متاثر ہو کر اس کے نزدیک آئی ہے، اور وہ شیری کی پرسنالٹی سے متاثر دکھائی دینے لگی، کیونکہ اس نے آج تک کسی لڑکی کو اتنی خود اعتمادی سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ غرض پہلی ملاقات میں اس نے شیری کو اس کے ایسے ایسے محاسن سے آگاہ کیا جو کبھی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آئے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب شیری نے اپنے بیچارے خاوند کو گھر سے نکال کر اس کے خلاف پولیس میں ستم ظریفی کرنے، جھوٹی کہانی کی بنیاد پر رپورٹ بھی لکھوائی تھی۔ دونوں کے درمیان طلاق کا کیس چل رہا تھا۔ جب شیری کو علم ہوا کہ اس کی مخاطب مشہور سوشل ورکر کملا سہنا ہے تو وہ خود بھی اس سے فری ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ دونوں کی دوستی تو پہلے ہی روز کافی مضبوط ہو گئی تھی، اور شیری نے اسے اپنے ظالم شوہر کے کرتوت سے بھی آگاہ کر دیا تھا۔ اگلے ہی روز کملا سہنا 2 مقامی میموں کے ساتھ اس کے گھر اس کی مدد کے لیے پہنچ گئی، اور اگلے چند ہفتوں میں انہوں نے شیری سے اس کے خاوند کو خلا خلاصی کروا کر اسے اپنی بندی بے دام بنا لیا تھا۔
اگلے 2-3 ماہ میں اس نے شیری کے دل و دماغ ہی نہیں جسم پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ اس کی مختلف ہیلے بہانوں سے اتنی مالی، اخلاقی اور قانونی مدد کر دی تھی کہ اب شیری اس کے حکم پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنے کے لیے تیار تھی۔ اس درمیان نامحسوس طریقے سے اس نے شیری کو مقامی تنظیم کے لندن میں مقیم کچھ لوگوں سے ملانا شروع کیا اور جلدی اس کے دل و دماغ میں ان لوگوں کے لیے بے جا ہمدردی کے اچھے خاصے جذبات پیدا کر دیے۔ شیری کی جذباتیت، خود کو نمایاں کرنے کا جنون اور بڑی بڑی محفلوں میں شرکت اور بڑے لوگوں سے تعلقات ایسی کمزوریاں تھیں جن کو کملا سہنا نے جی بھر کے ایکسپلائٹ کیا تھا۔ شیری کی بچپن کی غلط تربیت، بے راہ روی کملا سہنا کے لیے بونس ثابت ہوئی تھی۔ شیری کو شراب اور سگریٹ نوشی کی عادت بہت پہلے سے تھی۔ کملا سہنا نے اس کو خوب ہوا دی۔ روحانی بنیادیں اس کی تھی نہیں، جسمانی طور پر وہ بدراہ تھی۔ یہی کچھ کملا سہنا کو چاہیے تھا۔ اس نے بمشکل 3 ماہ بعد ہی شیری کو ذہنی طور پر تیار کر کے میدان عمل میں اتار دیا۔ اس کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا تھا۔ شیری کو دنیا بھر کے تفریحی مقامات کی سیر کروائی گئی تھی، بے پناہ شاپنگ کروائی گئی تھی۔ اس کو احساس دلائے بغیر اس پر لاکھ پاؤنڈ قرض چڑھا دیا گیا۔ ایک روز جب شیری پر انکشاف ہوا کہ اب وہ 3 ملین پاؤنڈز کی مقروض ہو چکی ہے اور اگر قرض خواہ چاہے تو اسے مکمل کلاش کر کے جیل تک پہنچا سکتی ہے تو وہ کچھ گھبرا سی گئی۔ او ڈارلنگ، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ میں ہوں نا، میرے ہوتے ہوئے کسی کی مجال ہے کہ تمہارے خلاف کوئی؟ جب وہ کملا سہنا کے پاس گھبرائی ہوئی پہنچی اور اسے اپنی تشویش سے آگاہ کیا تو اس نے بظاہر مطمئن کرنے کے لیے کہا، لیکن میڈم وہ گھبرائی ہوئی تھی اور ڈھنگ سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ ارے بھائی، تمہیں کیا ناتھ صاحب نے کچھ کہا ہے؟ کیا تقاضا ہے؟ اس نے پریم ناتھ بزاز کا نام لیتے ہوئے کہا، جس کی کمپنی کے ذریعے شیری کو قرض کی دلدل میں دھنسایا اور پھنسایا گیا تھا۔ شیری کے فرشتوں کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ پریم ناتھ بزاز، جو بظاہر تو ایک مالیاتی کمپنی کا MDA ہے، اصل میں را کا اسٹیشن چیف تھا، جس کے جال میں پھنسانے کے لیے اسے کملا سہنا کے ذریعے پھانسا گیا تھا۔ شیری کی زندگی کا مقصد گو کے سوائے عیاشی اور گمراہی کے اور کچھ نہیں رہ گیا تھا، لیکن جس قسم کی زندگی بسر کرنے کی لت اسے پڑ گئی تھی، اس کو چھوڑنے کے تصور سے ہی اس کی موت واقع ہو سکتی تھی۔ وہ اب جس زندگی کی عادی بن چکی تھی، وہ ہیروئن کے نشے کی طرح اس کے رگو پے میں اس طرح سرایت کر گئی تھی کہ جسے چھوڑنا اس کے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ اس روز کملا سہنا نے شیری کو مطمئن کرنے کے بعد بھیج دیا اور اس کی روانگی کے چند منٹ بعد ہی اس نے اورینٹ ایکسچینج کمپنی کے مینیجر ڈائریکٹر مسز پریم ناتھ بزاز سے رابطہ کیا۔ مبارک ہو سر، تمہیں بھی؟ پریم ناتھ سمجھ گیا کہ اسے کس بات کی مبارک دی جا رہی ہے۔ چڑیا مکمل پھنس گئی ہے، جب کہیں آپ کی خدمت میں باندھ کر پیش کر دوں، اس نے فون پر فاتحانہ کہکا بلند کیا۔ اگر تمہیں پورا یقین ہے ڈارلنگ تو نیک کام میں دیر کس بات کی؟ پریم ناتھ نے رال ٹپکاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، کل ہی آپ غریب خانے پر تشریف لے آئیے، اس نے پریم ناتھ سے کہا۔ اوکے تھینک یو، پریم ناتھ نے فون بند کر دیا۔ اگلے روز جب شیری اپنے معمول کے مطابق ہفتے کی شام کملا سہنا کے گھر پر گزارنے پہنچی تو وہاں اس کے علاوہ 2-3 مہمان بھی موجود تھے۔ یہ سب وہ لوگ تھے جن کا تعلق مقامی تنظیم سے تھا اور جو پاکستان میں درجنوں قتل، دہشت گردی، اغوا، ڈکیٹی جیسے گھناؤنے جرائم میں مطلوب ہونے کے سبب یہاں مظلوم بن کر بیٹھے تھے۔ اصل میں یہی لوگ مقامی تنظیم کی لائف لائن تھے، جن کے ذریعے تنظیم کو تازہ خون غیر ملکی سرمایہ کی صورت میں ملتا رہتا تھا اور جس کے ذریعے تنظیم کو ان ممالک میں بہت سے ناجائز تحفظات بھی حاصل ہو گئے تھے۔ کملا سہنا نے حسب سابق بڑی گرمجوشی سے شیری سے معانقہ کیا اور اس کا بھرپور بوسہ لے کر اسے اپنی محبت کی گرمجوشی کا احساس دلایا۔ سب لوگ معمول کے مطابق اپنی اپنی مرضی کی شراب کے جام بھر کے ہال نما کمرے کے مختلف کونوں میں حرام خوری میں مصروف تھے، جب کملا سہنا اس کا بازو پکڑ کر اسے لندن کے اس مضافاتی علاقے میں موجود اپنے قیمتی بنگلے کے کئی کنال پر مشتمل لان کے کونے میں لے کر بیٹھ گئی۔ ڈارلنگ، تمہاری کل والی بات نے مجھے بھی تمہارے جانے کے بعد خاصا پریشان کیا۔ واقعی اتنی بڑی رقم کی واپسی میرے خیال سے ممکن نہیں اور یہاں کے قوانین بھی بڑے سخت ہیں۔ میں تو ساری رات سوچ سوچ کر ہلکان ہوتی رہی، البتہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی۔ شیری ڈارلنگ، تم جانتی ہو مجھے تمہارے ساتھ کتنی محبت ہے، اس نے گمراہ اور گناہ کی دلدل میں گردن گردن تک دھنستی شیری سے کہا۔ شیری نے خوفزدہ نظروں سے ذبح ہوتی ہوئی بکری کی طرح اس کی طرف دیکھا اور اسوات میں گردن ہلا کر اس کی بات پر اکتفا کیا۔ میں نے سوچا کوئی بات نہیں، اگر تمہیں سب کچھ چھوڑنا بھی پڑے اور جان چھوٹ جائے تو میں تمہیں اپنے گھر لے آتی ہوں۔ میرے اور تمہارے درمیان کوئی پردہ تو ہے نہیں، لیکن میرے وکیل نے بتایا ہے کہ صرف جائیداد کی ضبطی یا بزنس کی ضبطی سے یہ بلا نہیں ٹل سکتی۔
اگر پریم ناتھ نے عدالت میں یہ ثابت کر دیا کہ تم نے ضرورت سے زیادہ قرضہ یہ جانتے بوجھتے لیا تھا کہ تمہارے اثاثے اتنے نہیں اور تم کچھ اور بھی نہیں کر پاؤ گی، تو حرام خور تم پر فریب دہی اور بدنیتی کا مقدمہ بنوا کر تمہیں جیل بھی پہنچا سکتا ہے۔ اس مسئلے پر ظاہر ہے ہیومن رائٹس بھی کوئی مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی۔ اس نے یہ باتیں کہہ کر شیریں کی رہی صحیح جان بھی نکال دی تھی۔ شیریں کو اپنا نشہ ہورن ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ میڈم خدا کے لیے مجھے بچا لیجیے، اس نے قریباً روحان سی آواز میں کملا سہنا کے سامنے ہاتھ باندھ دیے۔ ایک شفاق مسکراہٹ کملا سہنا کے ہونٹوں پر جاگی اور غائب ہو گئی۔ اسے اپنے آپ پر ضرورت سے زیادہ ہی فخر ہونے لگا۔ ارے نہیں، کیا کرتی ہو؟ ہائے میں مر جاؤں، میں نے تمہیں کتنا کہا تھا نا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ارے ڈارلنگ، تمہارے پاس خوبصورت جسم اور ذہن موجود ہے جس کے بلبوتے پر تم نہ صرف یہ قرض اتار سکتی ہو بلکہ قرض سے گنا زیادہ کما سکتی ہو۔ اس نے ہوس کی ماری آنکھیں شیریں کے سراپے پر گاڑتے ہوئے اسے اپنے مزید نزدیک کر لیا۔ شیریں سے زیادہ اپنے جسم کی اہمیت کا احساس اور کسی تھا۔ اس نے جھٹ سے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ واقعی وہ اپنے جسم اور ذہن کے بل پر بڑے بڑے قلعے سر کر سکتی تھی۔ اس کے گمراہ دماغ اور شیطان نے اسے ورگلایا۔ میں نے پریم ناتھ صاحب کو آج اپنے ہاں بلایا ہے، اس سے بات کرتے ہیں، ضرور کوئی راستہ نکل آئے گا۔ شیریں جان، تم بہت بہادر لڑکی ہو، اگر تمہیں کچھ ہوگا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ ڈارلنگ، ہمیں یہ بات غلط ثابت کرنی ہے کہ یہ دنیا مرد کی ہے۔ ہمیں ثابت کرنا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ ہی سے عورت کی رہی ہے۔ اگر عورت خود کو کمزور بنا لے تو الگ بات ہے۔ اس نے اب شیریں کو باقاعدہ گمراہ کرنے کے لیے اس کو نفسیاتی ڈوز دینی شروع کی اور اگلے 5-6 منٹ کی گفتگو میں وہ شیریں کو یہ باور کرانے میں مکمل کامیاب ہو گئی کہ اگر وہ چاہے تو اپنی صلاحیتوں اور جسمانی اداؤں کے بلبوتے پر نہ صرف یہ قرض اتار سکتی ہے بلکہ کئی ملین پاؤنڈز کی مالک بھی بن سکتی ہے، اور شیریں مان گئی۔ اب وہ دونوں واپس اسی ہال کمرے میں جا رہی تھیں جہاں باقی لوگ شراب و شباب کی بدمستیوں میں غرق تھے۔ دونوں کے حال میں داخل ہوتے ہی کچھ ڈگمگاتے ہوئے اس کی طرف بڑھے اور ان کا حال دریافت کرنے لگے۔ کملا سہنا اور شیریں ہر کسی سے مسکراتی ہوئی ہاتھ ملاتی اور ان سے زیادہ گرم جوشی کا مظاہرہ کر رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی کملا سہنا کی ملازمہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور وہ گردن ہلاتی شیریں کی طرف چلی آئی۔ آؤ ڈارلنگ، پریم صاحب آ گئے ہیں۔ اس نے شیریں کی کمر میں بازو ڈال کر اسے اپنے ساتھ چمٹایا اور اسی پوزیشن میں اسے ہال کمرے سے ملحقہ اپنی خوابگاہ میں لے آئی تھی۔ اس کی خوابگاہ کے سامنے خوبصورت لینڈسکیپ کی طرف کھلنے والی کھڑکی کا پردہ سرکائے کھڑکی سے باہر جھانکتا را کا مقامی اسٹیشن چیف اور اورینٹ ایکسچینج کمپنی کا مینیجنگ ڈائریکٹر پریم ناتھ بزران اس کا منتظر تھا۔ ہیلو مسٹر بزدار، میڈم کملا سہنا اور شیریں کی آواز پر اس نے پلٹ کر ان کی طرف ایک نگاہ غلط انداز سے دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے دونوں سے باری باری گرم جوشی سے مصافحہ کر کے ایک لمحے میں دھری کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھینک یو مسٹر بزاز، آپ نے یہاں آنے کی زحمت کی، مجھے آپ کی مصروفیت کا احساس ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کے لیے وقت نکالنا مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ کملا سہنا نے ڈرامے کے ایکٹ کے ڈائلاگ بولنے شروع کیے۔ بس میڈم، لیکن آپ کا حکم تو ہم نہیں ٹال سکتے۔ آپ تو جانتی ہیں آج کل بزنس کے حالات کیسے جا رہے ہیں۔ کمپنی کے ڈائریکٹر میری جان کو آ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں پھیلی رقم واپس لے کر کسی اور پروجیکٹ میں انویسٹ کی جائے۔ بہت گمبھیر معاملات ہو رہے ہیں، میں تو سوچتا ہوں کوئی اور بزنس کر لوں۔ اینی وے، آپ فرمائیں کیسے یاد کیا؟ اس نے کملا سہنا کی کنیز کے ہاتھ سے اپنے لیے تیار کردہ جام سنبھالتے ہوئے اسے باری باری کملا سہنا اور شیریں کے جاموں سے ٹکراتے ہوئے چیئر کرتے ہوئے اگلا سوال داغ دیا۔ مسٹر بزاز، آپ جانتے ہیں کہ میرے شیریں سے کیسے تعلقات ہیں۔ میں اس کو پریشان ہرگز نہیں دیکھ سکتی، خواہ اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اس نے ایک لمبا گھونٹ حلق میں انڈیلتے ہوئے کہا۔ مجھے علم ہے میڈم، مجھے علم ہے۔ آپ کی وجہ سے آج تک ہم نے مس شیریں سے کبھی کوئی تقاضا نہیں کیا۔ آپ ان سے پوچھ سکتی ہیں، حالانکہ انہوں نے پچھلے 4 ماہ سے ایک بھی قسط جمع نہیں کروائی۔ آپ ان سے پوچھ سکتی ہیں، آپ اندازہ نہیں کر سکتی کہ مجھ پر کتنا دباؤ ہے۔ تمام ڈائریکٹرز میری جان کو آ رہے ہیں۔ میڈم، آپ جانتی ہیں یہ لمیٹڈ کمپنی ہے، میں سب کچھ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ میں نے کبھی آپ سے ذکر نہیں کیا کہ مجھ پر کتنا پریشر مس شیریں کے سلسلے میں ہے۔ اب وہ لوگ کورٹ میں جانے کی دھمکی دے رہے ہیں، اس لیے 2-3 روز پہلے میں نے مس شیریں سے درخواست کی تھی کہ وہ فوراً گزشتہ قسطیں جمع کروائیں، ورنہ یہ لوگ کورٹ میں چلے جائیں گے تو حالات کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے۔ اس نے شیریں کے چہرے پر بدلتے رنگوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔
ووٹ کے نام پر شیریں سہم کر رہ گئی۔ وہ جانتی تھی اس ملک کے قوانین سب کے لیے برابر ہیں اور کسی سے رعایت کا تصور یہاں موجود نہیں۔ دیکھیے سر، آپ کچھ بھی کیجئے، ابھی تو شیریں اس پوزیشن میں نہیں کہ کچھ کر سکے۔ آپ پلیز کوئی وے آؤٹ نکالیں۔ کچھ بھی مجھ سے شیریں کی پریشانی نہیں دیکھی جا سکتی۔ اس نے آگے بڑھ کر باقاعدہ پریم ناتھ کے کاندھوں پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر آنکھ سے مخصوص اشارہ کیا جسے شیریں نہ دیکھ سکی۔ ٹھیک ہے میڈم، آپ جانتی ہیں یہ بزنس ہے، یہاں ہر شے کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اگر مس شیریں تیار ہیں تو بات ہو سکتی ہے۔ اس نے شیریں کی طرف دیکھ کر کہا۔ میں تیار ہوں، بے ساختہ شیریں کے منہ سے نکلا۔ اوکے، پریم ناتھ نے کہا، اور بزنس ڈیل ان کے اندر مکمل ہو چکی تھی۔